السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 159 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو نہ ہو جاؤ تم کالذین، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، مماثلت کے لیے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا اذا ضربوا، جب وہ زمین میں سفر کے لیے نکلے، یعنی کسی بھی سفر میں، او کانوا غزا، یا وہ جنگ کا سفر کرنے کے لیے نکلے، لو کانوا عندنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے یعنی نہ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ خود مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس بات کو حسرتاً، حسرت کا، افسوس کا سبب ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تمام آیات جنگ احد کے بارے میں ہی ہیں، چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان تھے۔ تو جب یہ لوگ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف لوٹے تو منافقین کو موقع مل گیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو راستے سے واپس موڑ آئے تھے، جنہوں نے کھل کر نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ شہداء کے گھروں میں جا جا کر کہتے کہ ہم نے تو ان کو روکا تھا لیکن یہ لوگ نہیں رکے، تمہارے بھائی بیٹے اگر ہمارے کہنے پہ نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ شہید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ یہ حسرت ہمیشہ ان کے دلوں میں رہ جائے، یعنی اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی تھا کہ شہید ہونے والا تو ہو گیا، اب جب پچھلے لوگ اس حسرت میں پڑے رہیں گے کہ وہ نہ جاتا اور نہ شہید ہوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ آگے تو کسی کو نہیں بھیجیں گے، کسی اور کو نہیں جانے دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خود اس سوچ کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، ان کا جو دینی لیول ہے وہ درست نہیں رہے گا، اور پھر وہ اجر کے بھی حقدار نہیں رہیں گے، اجر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ ان کی ایک بہت بڑی سازش تھی، شیطانی سازش۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب منافقین نے میدان احد میں یہ بات کہی کہ اگر اس جنگ میں اور اس سارے معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا، ہمارے لیے کچھ فائدہ ہوتا، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، فرمایا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں بند بھی ہو جاتے، گھروں کے اندر بھی ٹکے رہتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو جن کا قتل یہاں لکھ دیا گیا تھا وہ یہاں ہر صورت پہنچ جاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے کہ جنگ میں ہی صرف موت نہیں آتی، موت تو گھروں میں بھی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بات بھی کہی کہ ان کو یہ کہہ دو کہ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، کہ تم اپنے آپ کو پھر موت سے بچا کر رکھنا۔ چلو وہ لوگ تو چلے گئے اور مر گئے، لیکن تم موت سے بچے رہنا، تم نہ مرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت قسم کی ان کو چوٹ لگائی۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں
کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور ضرور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا تبھی موت تمہیں آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو ضرور اللہ کی بخشش اور رحمت اس چیز سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ واللہ یحیی و یمیت، کہ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وقت مقرر سے پہلے اللہ کسی کو موت نہیں دیتا، لیکن اگر یہ موت اللہ کی راہ میں آ جائے، قتل کی صورت میں ہو یا طبی موت ہو، تو جو بخشش اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حاصل ہوگی وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جہاد کو چھوڑ کر، دین کی خدمت کو چھوڑ کر گھروں میں رہ کر حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے دکان بند کر دیتا ہے، اپنے گھر کا چولہا بند کر دیتا ہے، اپنے کام کو عورت روک دیتی ہے، اور ایک اپنے کام کو جاری رکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کما لیا، میں نے بہت سا کام اپنے گھر کا سمیٹ لیا۔ تو فرمایا کہ جو چیز اس دین کے عمل کرنے والے کو حاصل ہوئی ہے وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو اس بے دین نے حاصل کی ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، کہ ضرور اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مغفرت اور رحمت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان کی زندگی اسی سے ہی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان آخر انسان ہے، اس سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس انسان کی اس کیفیت کا تعلق مغفرت سے ہے کہ وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہی رہتا ہے۔ ورحمہ، یہ بھی مسلمان کی زندگی کے متعلق ہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے کرنے سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ گناہ کرنا اس کو مشکل لگتا ہے اور نیکی کرنا آسان لگتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، نماز کو پڑھنا آسان لگتا ہے۔ روزہ چھوڑنے سے وہ مشقت اور تکلیف میں پڑ جاتا ہے، روزہ رکھ کے جو مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رحمت کا تعلق انسان کی آئندہ زندگی سے ہوتا ہے، پچھلی سے بھی ہے، آئندہ سے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے بندے کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں، جبکہ مغفرت کا تعلق انسان کی پچھلی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو بخشش بھی ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دونوں نعمتیں مل جاتی ہیں، مغفرت بھی اور رحمت بھی۔ یہ اس چیز سے بہت بہتر ہیں جن کو دنیا دار جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور ضرور اگر تم مر جاؤ یعنی طبی موت آ جائے یا تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، ضرور اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی حشر تو اللہ ہی کی طرف ہے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، حساب و کتاب تو اسی نے لینا ہے۔ تو پھر اگر اچھے طریقے سے موت آ جائے گی، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے طبی موت آ جائے یا شہادت کی موت آ جائے، شہادت تو بہت اونچا مقام ہے، لیکن اگر طبی موت بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو یہ عام موت سے بہت بہتر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کے ساتھ لنتا، آپ نرم دل ہو گئے ان کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا، برے اخلاق والے، یعنی چیخنے والے، لوگوں کے ساتھ برے لفظوں سے مخاطب ہونے والے، غلیظ القلب، سخت دل، یعنی کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی کا دل پہ اثر ہی نہ ہو، بس صرف مجھے اپنا آپ چاہیے، اگر آپ ایسے ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ضرور وہ بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے،
فاعفو عنہم، بس ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملے کے بارے میں مشورہ بھی کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ عزمت پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فتوکل، پس توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب چونکہ جنگ احد کے واقعات کا مختصر منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد منافقین اور دوسرے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور یعنی ایسی جو بعد کے جو حالات تھے ان کے مطابق یہ تمام آیات نازل ہوئیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے احد میں جاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ان سے اتنی بڑی یہ غلطی درہ چھوڑنے کی ہو چکی ہے کہ اب اس بات کا ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں جا کر، مدینہ میں پہنچ کر اس کی کوئی سزا دیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں ملٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں، فوج کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں نافرمانی کی سزا قتل ہے۔ جو بھی فوجی یس سر نہیں کہتا نا، اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ اسلام کا اصول نہیں۔ اسلام کا اصول یہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور دیکھیں کہ انداز کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر اس آیت کے پچھلے حصے کو پہلے اور پہلے کو پیچھے نازل کیا جاتا تو یہ آیت نبی علیہ السلام کو یا اس قسم کے کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چھوڑو، معاف کر دو، بخش دو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے یہ بات کی ہے کہ اے میرے نبی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا نرم بنا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ درگزر کرتے ہیں اور ان کی سخت باتوں اور سخت چیزوں کا برا جواب نہیں دیتے۔ اگر آپ کی زبان بری ہوتی، آپ سخت گو ہوتے، سخت الفاظ بولنے والے ہوتے، آپ کے دل پر کسی کی تکلیف کا اثر نہ ہوتا، تو یہ تو آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ساری جماعت جو آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ آپ ہی کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے ہے، آپ ہی کی بہادری ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی، درگزر کیا اور ان کی غلطیوں کو معاف کیا، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اور مقصد کیا تھا کہ جس طرح اتنی غلطیاں ان کی معاف کی ہیں تو آپ یہ غلطی بھی معاف کر دیں۔ ہم جس طرح تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بدو نے نبی علیہ السلام کی گردن میں کپڑا ڈالا، یا کوئی اور صحابی جو تھے، چونکہ یہ لوگ نئے مسلمان ہونے والے تھے اور یہ تعلیم سے عاری تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ادب احترام سے بولنا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس طرح آج کل ہمارے دیہاتوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں ہے کہ بالکل ان کو ایک دوسرے سے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی تھے یہ لوگ بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر درگزر بھی کی اور ان کو ادب بھی سکھایا، تو فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، فاعف عنہم، آپ اب بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ یعنی ان صحابہ کرام نے، انہوں نے اپنے طور پر کوئی کمی نہیں کی، البتہ ایسے موقع پر بندہ یوں گھبرا ہی جاتا ہے، پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ تقریباً صحابہ کرام کے لیے یہ معافی کا تیسری مرتبہ اس جنگ کے واقعات کے دوران تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے 2 مرتبہ معافی کا ان کے لیے اعلان کر دیا، اب تیسری مرتبہ اپنے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، یعنی معاف بھی کیجئے اور بخشش کی دعا بھی کیجئے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے بہت بڑی، اور ہمارے لیے بھی یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ ہم اپنے ماتحتوں کو معاف بھی کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ یہی بلندی ہے اور یہی امارت ہے۔ عہدہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو عہدے دار ہے وہ عہدے کا حق ادا کرے کہ اپنے ماتحت کو معاف بھی کرے اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تیسری بات یہ بتائی، یہاں یہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ معاملے میں مشورہ بھی کرتے رہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے پہلے بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے، کہاں لڑنی چاہیے، شہر میں رہ کر یا باہر نکل کر۔ تو اب آئندہ بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اپنے مشورے کی عادت کو جاری رکھیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب آپ پکا ارادہ کر لیں، یعنی صحابہ کے ساتھ مل کر ایک کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیں، ایک پروگرام طے کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ یعنی توکل اپنے آپ پر نہیں کرنا، زور بازو پہ توکل نہیں کرنا، بلکہ اللہ پہ توکل کیجئے۔ اپنے جو اسباب ہیں ان کو مت دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کافی ہے، نہیں، کچھ بھی کافی نہیں جب تک اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگی حالات کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اسلامی حکومت کا بہت بہترین ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اسلامی حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کا حکمران کا اپنی رعایا کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمران کو بہترین قرار دیا ہے جس کے لیے اس کی عوام دعا کرے، اور وہ حکمران بدترین ہے جس کا احترام، جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہ ہو۔ اور یہ محبت یہ نہیں ہوتی جو پیسہ دینے سے اور اپنے ورکروں کو بہت حرام حلال کھلانے سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ محبت وہ ہے کہ حکمران کی شکل بھی بعض اوقات عوام میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن اس نے ملک میں جو قانون نافذ کیا ہے، جس طرح کے حالات ہیں اور عوام کے لیے حکمران نے جو سہولتیں پیدا کی ہیں، ان کی وجہ سے جو عوام کے دل سے دعا نکلتی ہے، یہ اس کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو جمہوریت کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمہوریت ایک علیحدہ چیز ہے اور اسلامی شورا یہ الگ چیز ہے۔ اسلامی شورا یہ ایک مستقل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، جبکہ جمہوریت یہ مستقل ایک دین ہے، یعنی یہ خود ایک مذہب ہے علیحدہ، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں ہر اہل نااہل کے ووٹ کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا ہوا، کوئی مسلمان ہے یا عیسائی ہے، کوئی گلی میں جھاڑو پھیرنے والا ہے یا کسی دفتر میں بیٹھنے والا ہے، ووٹ کی قدر برابر ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے۔ ایک شخص جو پڑھا لکھا ہے، اس کی جو رائے ہے وہ ایک جاہل کی نہیں ہو سکتی، تو دونوں کی رائے کو برابر تصور کرنا یہ ظلم ہے۔ پھر اس میں دوسری برائی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں عوام کی اکثریت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اکثریت حاصل ہے تو کام ہو جائے گا، اکثریت حاصل نہیں تو کام نہیں ہوگا، چاہے وہ کام غلط ہو یا صحیح ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ اکثریت کے اوپر پھر اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جس طرح ہم نمائندوں کو منتخب کرنے کے بعد ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو وہاں بھی جس رائے کو اکثر نمائندے پسند کریں گے وہ کام ہو جائے گا، چاہے وہ زنا ہو، سود ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، اسلام کے خلاف ہو یا کسی مسلمان کے خلاف ہو، ان چیزوں کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام ایسی چیزوں کو برا نہیں سمجھتا۔ اسلام نے جو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مشورہ امیر خود پابند ہے کہ وہ دوسروں سے، اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے، اور پھر مشورے کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جن کا مشورہ
قابل عمل ہوتا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ تو جمہوریت کے لیے اس آیت کا سہارا لینا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔